اسد، انفیکٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن جو ایک قانونی نکتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ شارٹ آرڈر کے بعد الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے، اب سپریم کورٹ ہمیں بتایا کہ جی ہم نئے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا لاجیکل کویشچن ہے اور اس کا رپلائی لینے کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ 7 دن تک غور و خوض بھی ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن گیا؟ تو آپ کو کوئی نیت پہ شک نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ ویلڈ کویشچن تھا تو اسی لیے ان کو غور بھی کرنا پڑے سارے معاملے پہ، اور اب سپریم کورٹ میں گئے بھی ہیں دوبارہ اس کا جواب لینے؟ جی بہت شکریہ شرازی صاحب. جو بات جس سے شاید سب کو تشویش ہو رہی ہے، یہ آپ نے شاہ صاحب کے خط کا حوالہ دیا، اس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر جواب میں سب کچھ کہا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. لیکن جو اصول ہے وہ بہت زیادہ بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر کیا عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں. اور یہ بات بہت زیادہ اس بات سے بھی حیرت ہو رہی ہے، چاہے آپ کا قانون سے تعلق ہو، چاہے ہماری ویسی آپ کی نظر رہے ہماری تمام جورسپروڈنس پہ، کہ عدالت کو بحیثیت ایک ادارہ پوری طور پہ ڈی لیجٹمائز کیا جا رہا ہے. اور اب تو یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ وہ حتمی ادارہ نہیں ہے جو آئین کی تشریح کرے گا. تو اگر شرازی صاحب کو فیصلہ درست لگے، نظامی صاحب کو کوئی فیصلہ جائز لگے، اور مجھے کوئی بیچ کا راہ اختیار کرنا ہو، تو ہم اس کے مطابق پھر آگے چل سکتے ہیں. یاد رہے سر کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آج کل یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، اور ہم سب تب 2023 میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 224 میں واضح ہے کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا ہے، چاہے وفاقی سطح پہ چاہے صوبائی سطح پہ. اس فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ قانون منظور کیا تھا، اور تب بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ جی یہ قطرہ قطرہ دریا جو آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے، یا چلیں وہ اس کی نسبت متنازع تھی 19ویں ترمیم، لیکن ان ترامیم کے ذریعے اور جو ایک تحریک چلی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، وہ سب کچھ جو آپ نے حاصل کیا تھا، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری اور اختیارات کی تقسیم، یہ جو تمام اصول ہیں، ان کو اب آپ پیچھے بڑھ رہے ہیں، بیک سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اور آپ ریاست کو، مرکز کو، ان کے لیے آپ دروازہ کھول رہے ہیں. اگلا قدم ہوگا کہ وہ براہ راست فکسیشن میں، کیس فکسیشن میں اور عدالت کے اختیارات میں دخل دیں. اور وہی ہوا. 2023 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے بغیر آئین میں ترمیم کیے عام قانون کے ذریعے کہا کہ اب سے سو موٹو کی اپیل ہوگی. آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم نے ایک ایسی چیز کی ہے جو کہ شاندار چیز ہے، ہم نے کمیٹی بنائی، 1 مین شو ختم کیا، چیف جسٹس کے اتنے بے تحاشا اختیارات نہیں ہونے چاہیے. لیکن شرازی صاحب آپ کی بھی گہری نظر رہتی ہے تمام قانونی امور پر. ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ کیونکہ 2007 میں آپ نے ایک چیف جسٹس صاحب کو بالوں سے کھینچتے ہوئے یو پشڈ ہم انٹو پولیس انٹرسیپشن، اور ان کو پھر آپ نے ڈیٹین کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک پوری تحریک چلی تھی. اس کا نتیجہ تھا سو موٹو کا اختیار. اب کیا جج صاحبان کو سموسوں کی قیمتوں پہ یا کراچی کی ٹریفک پہ سو موٹو لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ اختیار عدلیہ کا تھا، اور عدلیہ کو ریگولیٹ کرنا تھا اپنے ہی پروسیجرز کے ذریعے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو صدر پاکستان نے پوری طور پہ کامنڈیر کر کے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کہا کہ یہ اختیار ہم واپس چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد سے اب ہمیں یہ ساری یہ جو ایک درار پڑ رہی ہے وہ اب نمایاں ہوتے اور وہ قاضی فیصل صاحب کے جو بنیادی طور پہ آرڈیننس کے اجراس پہ بڑے معترض نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے ویلکم کیا. گویا کہ دن کے 2-2:30 بجے یہ آرڈیننس آتا ہے اور پھر 4 بجے تک کمیٹی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.